الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کل ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زکوٰۃ کے مصارف یعنی وہ کون سے افراد ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی، تو وہ 7 افراد ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل۔ فقیر کے حوالے سے ہم نے یہ سنا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ نصاب تک جو ہے وہ نہ پہنچے۔ مسکین کے حوالے سے ہم نے یہ سیکھا کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو جو ہے وہ مسکین کہتے ہیں۔ اب جو مزید آگے عامل کسے کہتے ہیں، تو عامل وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، عامل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ غارم کہتے ہیں، اس سے مراد جو مقروض ہے، جس کے اوپر جو قرض ہوتا ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب ہی باقی نہ بچے، اگرچہ اس کا بھی دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر جو ہے وہ قدرت نہ رکھتا ہو۔ تو غارم سے مراد کیا ہے؟ غارم سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو، مقروض ہو، اس کو جو ہے وہ غارم کہتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے اور جہاد میں جانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس سواری اور زادِ راہ نہیں ہے، تو اسے مال زکوٰۃ دے سکے کہ یہ راہ خدا عز و جل میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر جو قادر ہو۔ اسی طرح طالب علم کہ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھانا چاہتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ وہ کمانے پر بھی جو وہ قدرت اور قادر ہو۔ ابن سبیل سے مراد یہ ہے، ابن سبیل سے مراد وہ مسافر ہے جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہے۔ مثلا کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر چلا گیا، مسافر ہے اور اس کے پاس جو بالکل بھی مال نہیں ہے تو صحیح، لیکن وہ اس کے اپنے گھر پر ہے کیونکہ یہ ابھی جو ہے وہ سفر میں جو ہے وہ اس کے پاس کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، پھر کیا کرے گا؟ وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو مگر اسی قدر لے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی حاجت نہیں۔ اور اگر اسے قرض مل سکتا ہو تو بہتر ہے کہ وہ قرض لے کر اس کو بعد میں جو وہ ادا کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے جو 7 تھے، 7 کے ساتھ ہم نے سن لیے، جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا ہے انہیں زکوٰۃ جو دے سکیں، یہ جو 7 افراد، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے سوائے عامل کے، اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں۔ ابن سبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو، اس وقت فقیر کے حکم میں وہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ کوئی قیمت جو موجود نہیں ہو۔ باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم وہ افراد سنتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے افراد ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو وہ افراد کون سے؟ وہ 4 قسم کے افراد ہیں۔ نمبر 1 سادات اور دیگر بنو ہاشم، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اپنی اصل سے مراد یہ ہے کہ ماں، باپ اور اسی طرح دادا، دادی، نانا، نانی، یہ اصل کہلاتے، صحیح ہے، ان کو بھی جو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اپنی فروع سے مراد یہ ہے کہ جیسے بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، پوتا ہو گیا، پوتی ہو گئی، نواسا ہو گیا، نواسی ہو گئی، اور اسی طرح یہ ان کو بھی جو وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ نمبر 3۔ نمبر 4 میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ 4 قسم کے افراد تھے کہ یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ سادات کرام اور دیگر بنو ہاشم اپنی اصل، اپنی فرع اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سماعت کریں گے کہ بنو ہاشم سے کون افراد مراد ہے اور وہ کون سے رشتہ دار ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔